السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے مکمل ناول کا ٹائٹل ہے پیا من بھائی۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ آج آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ ہر کوئی اپنی فائلوں، میٹنگز اور کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ ماہی بھی صبح سے مسلسل کام کر رہی تھی، مگر آج اس کے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ وجہ شاید وہ نئی ہیلز تھیں جو اس نے پہلی بار پہنی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے کئی بار آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ سادہ سے سوٹ کے ساتھ وہ ہیلز واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی بہنوں نے بھی اسے بہت سراہا تھا۔ دیکھنا، آج تم بالکل آفس کی باقی لڑکیوں جیسی لگو گی۔ یہی بات سن کر اس کے دل میں ہلکی سی خوشی جاگی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ سادگی پسند تھی۔ نہ زیادہ میک اپ، نہ بناوٹ، بس سیدھی سادھی سی ماہی۔ لیکن اب آفس آ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ ہائی ہیلز پہننا اتنا آسان نہیں تھا۔ چلتے ہوئے بار بار اس کا توازن بگڑتا اور پاؤں بھی درد کرنے لگے تھے۔ پھر بھی وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی کو اس کی گھبراہٹ کا احساس نہ ہو۔ کانفرنس روم میں ابھی میٹنگ ختم ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک ساتھ باہر نکل رہے تھے۔ ماہی بھی جلدی جلدی اپنی فائل سنبھالے باہر آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور اس کا ہیل والا پاؤں سیدھا باری کے پاؤں پر جا پڑا۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ اپنے پیچھے باری کی جھنجھلائی ہوئی آواز سن کر وہ ایک دم پرے ہوئی تھی، تو وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے اوپر ماہی کا ہیل والا پاؤں تھا اور باری کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ ایک دم شرمندہ سی ہو گئی اور اوہ، آئی ایم سوری سر، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ اگر تمہیں ہیل پہننا نہیں آتی تو کیوں پہن کر آتی ہو، ایڈیٹ؟ میرا سارا موڈ برباد کر کے رکھ دیا۔ باری غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ اتنی انسلٹ پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب ہٹو بھی سامنے سے، ایسے کیوں میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ پہلے ہی تمہاری وجہ سے میرا پاؤں کچلا گیا ہے، اوپر سے مجھے ایسے گھور رہی ہو جیسے نظروں سے چبا ڈالو گی۔ ہٹو پیچھے۔ باری نے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا کہا تو وہ آہستہ سے سائڈ پر ہو گئی۔ ارد گرد آفس میں جتنے بھی لوگ تھے سب اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور کچھ کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی، جبکہ ماہی کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ اتنی بے عزتی کا تو اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی ٹیبل پر آ کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آج ہائی ہیلز پہننے کی غلطی کرتی تھی، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ تو بالکل سادہ سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بالکل سادہ آفس آتی تھی، لیکن آفس میں جب اس نے لڑکیوں کو ٹپ ٹاپ سا تیار ہو کر آتے دیکھا تو اس کا بھی دل چاہا، اور پھر اس کی بہنوں نے بھی کہا کہ آفس کا ماحول اور طرح کا ہوتا ہے، تمہیں بھی اسی طرح جانا چاہیے۔ اس لیے آج اس نے یہ غلطی کر لی تھی اور اپنی بہنوں کے کہنے پر ہائی ہیلز پہن کر آفس چلی آئی تھی۔ ایک تو ویسے ہی انہیں پہن کر اس کے پاؤں دکھنے لگ گئے تھے۔ جب وہ کانفرنس روم سے باہر نکلی تو باری کے پاؤں کے اوپر اس کا پاؤں آ گیا، جس کی بدولت اس کا پاؤں بری طرح سے کچلا گیا تھا۔ باری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ہی کچا چبا ڈالے۔ ماہی کو شدت سے ذلت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اسے باری پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ غلطی آخر ہر انسان سے ہو سکتی ہے اور اس نے بھی غلطی سے کیا تھا، تو اتنی درستی سے اسے ڈانٹ گیا۔ ماہی کو اس کی بات کا غصہ تھا اور بے بسی کے مارے آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد اس کی ایک دوست شاہینہ اس کے پاس چلی آئی اور ایک ادا سے اس کے ٹیبل پر ہلکا سا ٹک کر بیٹھی۔ کہنے لگی، اس نے تمہیں بری طرح سے ڈانٹا، سارا سٹاف ہنس رہا تھا، اب ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی، ایک پاؤں ہی تو آیا تھا، آرام سے کہہ دیتے، اتنی بری طرح سے ڈانٹ دیا، سارے آفس کے سامنے تمہاری انسلٹ ہو گئی، چھی چھی۔ شاہینہ کے کہنے کے انداز میں عجیب سا طنز تھا جسے ماہی نے اپنے رونے دھونے میں محسوس نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولی، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو،
खड़ूस कहीं का। ज़रा सी अल्लाह ने शक्ल क्या दे दी है और ये बिजनेस क्या दे दिया है। अपने आप को कोई तोप समझने लग गया है। मैं तो कभी भी इसे खातिर में न लाऊं। अगर मेरी मजबूरी ना हो, मजबूरन जॉब करने के लिए आती हूँ, वरना इस जैसे तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे आगे पीछे राल टपकाते फिरते थे और मैं उन्हें घास भी नहीं डालती थी। माही ने बड़े गुस्से से शाहीना से कहा तो वो आंखें नीचे करे उसे गौर से देखने लगी और कहने लगी, ये बात तो सच है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। हालांकि मेकअप भी नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हारा हुस्न छलकता है। अगर तुम चाहो तो बड़ी आसानी से उसको अपने जाल में फंसा सकती हो। हाँ तो और क्या, मैं चाहूँ तो उसे अपना दीवाना बना सकती हूँ। उसके लिए मेरा हुस्न ही काफ़ी है। माही ने जब ये कहा तो वहाँ से गुजरते हुए बारी ने बखूबी उनके ये अल्फाज सुने थे और गुस्से से खोल गया था। लेकिन चूंकि ये ऑफिस था और वहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए मुठ्ठियाँ भींचता हुआ गुस्से को जब्त करता लिफ्ट में दाखिल हो गया। लेकिन बारी ने सोच लिया था कि इस लड़की को मज़ा ज़रूर चखाऊंगा। शाम को जब माही घर पहुंची तो उसका मूड सख्त खराब था। वो घर आते ही अपनी बहनों पर बरस पड़ी, जो एक ही कमरे में इकट्ठी बैठी गपशप लगा रही थी। तुम लोगों की वजह से आज मुझे बॉस से इतनी डांट खानी पड़ी। उस हलाकू खान ने मुझे बुरी तरह सारे ऑफिस के सामने डांट दिया। मेरी तौबा, जो आइंदा तुम लोगों के मशवरों पे अमल करूं। अरे आप ये बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या? माही के गुस्से को महसूस करके नरमीन जल्दी से बोली, आज इस हील की बदौलत में कई बार गिरते गिरते बची। और फिर माही ने अपनी बहनों को सारी कहानी सुना डाली, जिसे सुनकर उनकी बहनों के लबों पर हल्की हल्की शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई और वो दबी दबी हंसी। अरे आपने भी तो बॉस के पैर को ही रौंद डाला। अगर आप देख कर चलती और अपने तवाजुन बरकरार रखती तो ऐसा ना होता। नरमीन ने समझदारी से उसे नसीहत करते हुए कहा तो वो गुस्से से तड़प उठी। बोली, खबरदार, जो अब कल तुम लोगों ने मुझे ये मनहूस हील्स पहनाई, अब मैं दोबारा ये कभी भी नहीं पहन कर जाऊंगी। इनकी वजह से इतनी बेइज्जती हो गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माही ने ये कहकर जूते उठा के दूर फेंके और बेड पर गिरने के से अंदाज में लेट गई। उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। 5 बहनें थीं और बाप एक मामूली सा क्लर्क था, जबकि माँ एक स्कूल में पढ़ाती थी। माही अपनी बहनों में दूसरे नंबर पर थी। बड़ी बहन की शादी मुकर्रर हो चुकी थी और इसी साल के आखिर में उसे रुखसत कर देना था, जबकि माही का भी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ था। माही ने बिजनेस एंड फाइनेंस में MBA किया था और अपनी डिग्री को इस्तेमाल में लाते हुए उसने जॉब करने का सोचा था। वैसे भी घर के हालात ऐसे थे कि अकेले उसके बाबा सारा बर्डन नहीं उठा सकते थे। यही वजह थी कि उसने बाबा का हाथ बटाने के लिए नौकरी को तरजीह दी। उसने मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई किया था। जल्द ही उसे बारी इंटरप्राइजर से कॉल आ गई और वहाँ पर उसकी नौकरी पक्की हो गई। तनख्वाह भी अच्छी थी और आने जाने की सहूलत भी थी। माही ने झट से नौकरी की ऑफ़र को कबूल कर लिया और ऑफिस जाना शुरू कर दिया। आज उसका तीसरा दिन था जब ये वाक़या पेश आया था। आज बारी ने एक मीटिंग रखी थी और वहीं कॉन्फ्रेंस से निकलते हुए ये हादसा पेश आ गया, जिसके बाद बारी ने गुस्से से उसे सारे स्टाफ के सामने डांट दिया था और बारी के लिए उसका पहला इम्प्रेशन ही बहुत बुरा पड़ गया था। दोनों एक दूसरे को बुरे अंदाज में सोच रहे थे, लेकिन माही नहीं जानती थी कि शहीना के साथ की गई उसकी गुफ्तगू बारी ने बखूबी सुन ली है और अब बारी के दिल में उसके खिलाफ शदीद नफरत और गुस्सा भर चुका है। वह अपनी कुलीग्स के साथ लंच ब्रेक में ऑफिस के करीबी कैफ़े में आई हुई थी और यहाँ पर तीनों बैठी बातें कर रही थी और साथ में उसके शाहीना भी थी। जब शाहीना से उसने पूछा, आखिर बारी अपने आप को समझता क्या है? हर वक्त गुस्से में रहता है, जब देखो किसी न किसी को डांट रहा होता है। आखिर उनके साथ मसला क्या है? शाहीना को उस ऑफिस में जॉब करते तकरीबन 1 साल हो गया था। शाहीना कंधे उचकाकर बोली,
زیادہ تر تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی خبر ضرور ہے کہ باری پہلے کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور پھر اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا اور اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد سے باری ایسا ہو گیا، کسی بھی لڑکی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، ڈھنگ سے کسی کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ شاہینہ کو جتنا معلوم تھا اس نے ماہی سے کہہ دیا تو ماہی بولی، بالکل، بہت ہی خڑوس انسان ہے۔ اس دن معمولی سی بات پر مجھے اتنا ڈانٹ دیا، یہ بھی نہ دیکھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی ہے، بندہ تمیز سے ہی بات کر لیتا ہے۔ بے شک میں اس کی امپلائی ہوں، لیکن ہوں تو ایک لڑکی ہی نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر وقت غصے میں ناک پھلائے رکھنا؟ اور تو وہ آفس میں کسی لڑکی کے ساتھ بھی تمیز سے بات نہیں کرتے۔ ایسے مرد نہ جانے کیوں اتنے خڑوس ہوتے ہیں۔ مجھے تو اب باری باس بہت زیادہ زہر لگنے لگ گیا ہے۔ اچھا ہے اس لڑکی نے اسے چھوڑ دیا، اتنے بدتمیز شخص کے ساتھ کون رہنا پسند کرے گا؟ ماہی نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی پچھلی والی میز پر باری اپنی ایک بزنس میٹنگ میں مصروف تھا اور ماہی کی ساری باتیں اور وہ الفاظ جو اس کی شان میں کہے جا رہے تھے بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ باری کا اس وقت غصے اور ذلت سے برا حال تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی میز پر بیٹھے ہوئے سب افراد اس لڑکی کی باتیں سن رہے ہیں اور باری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر ہی باہر پھینک دے۔ بہت مشکل سے وہ ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے اٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ ماہی کی میز کے پاس سے گزرا تو ماہی کو تیش بھری نظروں سے دیکھا تو ماہی کی نظر بھی اس وقت باری پر پڑی تھی اور اس کے ڈر سے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یا اللہ، آج تو میں مر گئی، اس نے دل میں سوچا، جبکہ باری غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا کیفے سے باہر چلا گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دفتر پہنچی تھی، اسے باری کا بلاوا آ گیا۔ باری کے آفس میں جانے تک اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے ڈرے گی نہیں۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو باری کرسی پر بیٹھا ہوا دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آئیے مس ماہی، آئیے، بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ماہی دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعا مانگتی ہوئی کرسی پر بامشکل بیٹھی تھی۔ مس ماہی، آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے بھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، لیکن اپنے بارے میں آپ کے خیالات جان کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ آخر آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ اس دن بھی جب میں نے آپ کو ڈانٹا تو آپ شاید شاہینہ کے سامنے میری شان میں گستاخی کر رہی تھی۔ میں نے سب کچھ سنا۔ اب آج بھی آپ نے کیفے میں جس طرح میری ذات کو روندا ہے، آخر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ باری نے بڑی سنجیدگی سے کہتے ہوئے بغور ماہی کی آنکھوں میں دیکھا تو ماہی شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ اف، اس نے تو اس دن والی باتیں بھی سن لی تھیں۔ واقعی مجھے بھلا سر سے کیا دشمنی ہوگی؟ آخر ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر میں کیوں ان کے خلاف اس طرح بولنے لگی ہوں؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن جب وہ بولی تو کہنے لگی، سر، اس دن آپ نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ سارے آفس میں میرا مذاق بن گیا تھا۔ سب کئی دنوں تک اس بات کا مزہ لیتے رہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ خوبصورت لڑکیوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ اس نے اپنی ناک جھٹکتے ہوئے کہا تو باری ایک دم دلچسپی سے اسے دیکھ کر بولا، بھلا خوبصورت لڑکیوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر وہ پوری فرصت سے ماہی کی طرف دیکھ کر بولا تو ماہی ایک دم سے گڑبڑا سی گئی تھی، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کہنے لگی، کم از کم ایسے پیش نہیں آیا جاتا جیسے آپ پیش آ رہے تھے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خوبصورت لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں اور ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ماہی نے یہ کہہ کر بڑی سمجھداری سے باری کی طرف دیکھا، یوں جیسے اس نے اسے قائل کر لیا۔ باری کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ بھی معدوم ہو گئی۔ وہ اسے گھور کر بولا، مس ماہی، آئندہ میں آپ کے منہ سے اپنی ذات کے بارے میں کوئی لفظ نہ سنوں۔ اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو اس جاب سے نکال دوں گا۔ اب جائیں یہاں سے۔ وہ ایک دم خشک لہجے میں اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے سامنے پڑی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا اور ماہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی آفس روم سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی۔ شاہینہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے وکٹری کا نشان بنا کر اسے مطمئن کرنا چاہا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ باری نے اس کی بڑے ٹھنڈے انداز میں بے عزتی کی تھی اور ماہی کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسے ذلیل کر چکا تھا۔ یا اللہ، بس آج بچا لے۔
آئندہ کبھی دیر نہیں ہوگی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے جلدی سے لفٹ میں سوار ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں دعا کرنے لگی۔ بس آج اس افلاطون کے غصے سے بچا لے یا اللہ۔ آج اس چنگیز خان کو پتہ نہ چلے کہ میں دیر سے آئی ہوں۔ یا اللہ تو مجھے بچا لے، بس آج میری عزت رکھ لے، بس آج کسی طریقے سے مجھے بچا لے۔ وہ منہ ہی منہ میں دعائیں مانگ رہی تھی، اس کی بات سے بے خبر کہ باری اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا تو باری تیزی سے اس کی سائڈ سے ہوتے ہوئے لفٹ سے باہر نکلا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ماہی کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ باری لفٹ میں اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ وہ جیسے ہی لفٹ سے باہر نکلنے لگی، اس کا پاؤں اڑا اور وہ زمین بوس ہوتی ٹھنڈے فرش کو سلامی دے گئی۔ باری کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڈ آئی، جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماہی گرنے کی وجہ سے اس وقت بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے زمین پر گری ہوئی اپنی چیزوں کو سمیٹا اور پھر اٹھ کر آفس کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلکا سا لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر باری پر ہی پڑی تھی، جو سیکرٹری کے پاس کھڑے اس کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ بھی اسی کی جانب متوجہ تھا، اور اسے دیکھ کر اس کے مردانہ لبوں پر پھر سے مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، اور اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ماہی پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، افلاطون، پتہ نہیں خود کو کیا کیا سمجھتا ہے۔ اتنا نہیں ہوا کہ ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھا ہی دے۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی اور خود پاس سے گزر گیا۔ بھلا ایسا بھی بدذوق کوئی نہ ہو۔ خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی، اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر باری نے اب کی بار اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس لڑکی کی زبان اس کے قد سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اس نے دانت پیس کر اس کی پشت کو دیکھا۔ شاہینہ نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ماہی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایسے کیوں چل رہی ہو؟ تو وہ ایک دم غصے سے بولی، مجھے شوق ہے اس طرح چلنے کا، اسی وجہ سے چل رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھم سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا، جو باری کی طنزیہ مسکراہٹ کی وجہ سے غصے سے کھول رہا تھا۔ آج جتنی شرمندگی اسے باری کے سامنے ہوئی تھی، شاید اس دن بھی اتنی نہیں ہوئی تھی۔ کمبخت، جب بھی کچھ ایسا موقع آتا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے سامنے آ جاتا ہے، اور مجھے آج ہی گرنا تھا۔ اور وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے خود کو کوس رہی تھی، اور یوں ہی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابھی اسے آفس میں آئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک فون کال آئی، اور کال اس کی بڑی بہن شرمین کی طرف سے تھی۔ ماہی، ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم انہیں لے کر سول ہسپتال جا رہے ہیں، تم جلدی سے وہاں پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر ماہی کے ہاتھوں سے سب چیزیں نیچے گر گئیں اور وہ ایک دم چلائی۔ کیا؟ اس کی چیخ سن کر آفس کے تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ باری نے بھی ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آئے آنسو اور چہرے پہ پھیلی ہوئی بے حواسی نے اسے احساس دلایا کہ معاملہ کچھ سیریس ہے۔ تبھی وہ فوراً اپنے بیگ کو اٹھاتی ہوئی باری کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ باری نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مس ماہی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے شاہینہ سے پوچھا، تو اس نے بھی کندھے اچکا دیے۔ معلوم نہیں، فون کال آئی تھی اور اس کے بعد چلی گئی۔ آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ شاہینہ نے جیسے جلتے پر تیل ڈالا۔ باری کافی دیر تک اسی طرف دیکھتا رہا جس طرف سے وہ گزری تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بڑی پریشانی میں گئی ہے۔ اس نے آفس میں آ کر کچھ سوچ کر اسے کال کی، لیکن ماہی نے اس کی کال کو ریسیو نہیں کیا۔ کیا پتا کیا بات ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ اچانک خیریت تو ہے؟ باری نے اپنے آپ میں سوچا، پھر ایک دم چونک گیا۔ یہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ وہ اپنے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور ماہی کو یکسر فراموش کر دیا۔ باری کا تعلق ایک اپر کلاس سے تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، دونوں ہی شادی شدہ تھیں
اور انگلینڈ میں سیٹل تھیں، جبکہ باری اپنے باپ کے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے والد کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہوا تھا اور اس کے بعد سے وہ ان کے بزنس کو پراپر وقت دے رہا تھا۔ باری کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی آئی تھی، شینا۔ شینا کے ساتھ اس کی شناسائی ایک مشترکہ دوست کے توسط سے ہوئی تھی۔ کلب میں ہی ان دونوں کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، جہاں پر شینا بھی گولف کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور باری کو پہلی بار ایک لڑکی گولف کھیلتی ہوئی اتنی اچھی لگی کہ وہ اس سے گپ شپ کرنے لگا۔ شینا بھی اپنی دلچسپیوں کے بارے میں اسے بتانے لگی اور دلچسپی کے باعث ان دونوں کے بیچ جلدی ہی دوستی بھی ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شینا بہت آزاد خیال اور ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ شوقیہ ماڈلنگ کرتی تھی اور اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کے پیسے کو دل کھول کر اڑاتی تھی۔ کینیڈا سے پڑھ کر آئی تھی اور فیشن میں اسے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اسی وجہ سے آنے والے وقت میں اس کا ارادہ فیشن ڈیزائنر بننے کا تھا اور اس کے لیے اس نے ابھی سے اپنی بوتیک پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ باری اس کی صلاحیتوں کی قدر کرتا تھا کیونکہ اسے ہمیشہ ذہین اور خوبصورت لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں، اور شینا جیسی لڑکیاں بہت کم ہی اس کی زندگی میں آئی تھیں۔ شینا کے ساتھ اس نے بہت آگے تک کی پلاننگ کر لی تھی کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن شینا کی پسندیدگی کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک دن جب باری کی موم نے اسے شادی کے بارے میں کہا تو اس کے ذہن میں پہلا خیال شینا کا ہی آیا، اور پھر اس نے طے کر لیا کہ وہ پرپوز کرے گا اور باقاعدہ اپنی موم کو اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجے گا۔ یہی سوچ کر اس نے شام کو شینا کو کلب کے پرسکون ہوٹل میں مدعو کیا، اور وہاں پر ایک خوابناک ماحول میں وہ دونوں ملے۔ ماحول کی رومانوی پن کو شینا نے فوراً محسوس کر لیا اور بولی، آج تو بڑے رومانٹک ماحول میں ہو، یوں لگ رہا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ شینا نے ٹیبل پر جلتی ہوئی موم بتیوں اور سرخ گلابوں کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو باری ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ میں آج کے دن کو کچھ اسپیشل بنانا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں یہاں پر انوائٹ کیا ہے، کیونکہ پہلی بار ہم یہیں پر ملے تھے اور اس بات کو اب 1 سال گزر چکا تھا۔ میں اس دن کو خاص یادگار کے طور پر منانا چاہتا ہوں، اور آج ویسے بھی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ باری نے ایک رومانوی کے عالم میں شینا کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ کر بولی، ہاں کہو، کیسا سرپرائز ہے؟ شینا نے پوچھا تو باری نے اپنے کوٹ کی جیب سے مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر شینا کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا، شینا، اس 1 سال میں نے تمہیں بہت جانا، بہت پرکھا ہے، میں نے تمہیں بہت سمجھا ہے، اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ باری نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ شینا کی طرف بڑھایا، یوں جیسے اس کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنانا چاہتا ہو، لیکن شینا حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، باری، ہم دونوں اچھے دوست ہیں، یہ محبت اور شادی کب ہمارے بیچ میں آ گئی؟ شینا کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ باری مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، محبت اور شادی کی بات طے نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کب ہو جائے کسی کو پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ ویسے بھی میں اپنی لائف پارٹنر میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتا تھا وہ سب تم میں ہیں، اسی وجہ سے تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ باری نے پھر سے کہہ کر انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی، لیکن شینا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور بولی، باری، ہو سکتا ہے جو خوبیاں تم اپنی لائف پارٹنر میں دیکھ رہے ہو وہ مجھ میں موجود ہوں، لیکن جو میں اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی ہوں وہ خوبیاں تمہارے اندر موجود نہ ہوں، تو کیا پھر بھی مجھے تم سے شادی کر لینی چاہیے؟ شینا کے سنجیدہ سوال پر باری جیسے چپ سا ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، تبھی سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، تو کیا تم انکار کر رہی ہو؟ باری نے 2 ٹوک انداز میں شینا سے پوچھا۔ میں بس دوست رہنا چاہتی ہوں، میں یہ شادی اور محبت کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، اور اگر کبھی میں نے شادی کی بھی
تو کسی ایسے انسان سے کروں گی جو مجھ سے بالکل ہٹ کر ہو اور جو 2 جمع 2 5 نہ کرتا ہو، بلکہ وہ سادہ سا آرٹ کا دلدار انسان ہو۔ میں اپنے لائف پارٹنر میں کچھ اور خوبیاں چاہتی ہوں جو تم میں نہیں ہیں، اس لیے شادی کے لیے معذرت ہے۔ ہاں، ہم دونوں اچھے دوست ہیں اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دوستی یوں ہی ہمیشہ قائم رہے گی۔ شینا نے یہ کہتے ہوئے باری کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جبکہ باری کا دل اتنی توہین پر سلگ اٹھا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ پر سے اپنے ہاتھ کو ہٹاتے وہاں سے کھڑا ہوا اور ایک غصے بھری تلخ نظر اس پر ڈال کر وہ انگوٹھی وہاں پر پھینکتے ہوئے باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ کلب میں ویسے بھی مخصوص لوگ ہی آتے تھے اور بہت سارے لوگ ان کو جانتے تھے۔ کسی نے اس منظر کی ویڈیو بنا لی اور پھر اپر کلاس کے حلقے میں یہ ویڈیو وائرل ہو گیا۔ باری کو شینا نے ٹھکرا دیا۔ کیپشن کے ساتھ یہ ویڈیو ہر جگہ پر چلنے لگی، لیکن باری اس دن سے جیسے اپنے آپ میں ہی قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دوبارہ کچھ بول نہیں پایا تھا، حتیٰ کہ اس نے کسی کے سامنے اس بات کی تردید بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔ اسے تو یہ جھٹکا ہی بہت تھا کہ ایک لڑکی نے اسے ٹھکرا دیا۔ حالانکہ وہ شینا سے کوئی طوفانی عشق نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے شینا اچھی لگتی تھی اور اپنی سوچ اور عادات کی وجہ سے وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شینا اس طرح اسے ٹھکرا دے گی۔ اس دن کے بعد سے اس نے اپنی سرگرمیاں بہت محدود کر لی تھی۔ اب وہ دوبارہ کبھی کلب بھی نہیں گیا تھا۔ شینا دوبارہ کینیڈا واپس چلی گئی تھی اور باری کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ شینا نے اس کے بعد بھی دوستی کو بڑھانے کی خاطر باری کو منانے کی کوشش بھی کی، لیکن باری کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ شاید یہ ہتک کا احساس تھا یا پھر اس کے دل کو کوئی گہری چوٹ پہنچی تھی کہ باری اس دن کے بعد سے سب عورتوں سے بدظن ہو گیا تھا۔ مس ماہی کو اندر کمرے میں بھیجیں۔ انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہی باری نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے وہی جواب ملا جو پچھلے 4 دن سے مل رہا تھا۔ سر، مس ماہی تو آج بھی نہیں آئی۔ یہ سن کر باری کو شدید غصہ آیا۔ نہ تو وہ فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی کوئی جواب دے رہی تھی۔ باری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے آئے اور وہ اسے شوٹ کر ڈالے۔ بھلا اتنی بھی کیا لاپرواہی؟ آفس میں کام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور یہ لڑکی دن بدن لاپرواہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن بھی بغیر کچھ بتائے چلی گئی اور اب دوبارہ آفس میں آئی بھی نہیں۔ باری کو نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ ایک دم سے اپنی کار کی چابیاں اٹھا کر آفس سے نکل گیا اور پھر جب کار کو بریک لگا تو سامنے ہی ماہی کا گھر تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہاں پر آ گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اس کے گھر کی بیل بجائی تو سامنے دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ماہی کی چھوٹی بہن نرمین تھی۔ جی کہیں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ باری شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا، میں دراصل ماہی کا باس ہوں اور پچھلے 4-5 دنوں سے وہ آفس نہیں آ رہی اور اس دن بھی آفس سے بہت پریشانی سے نکلی تھی۔ اسے مسلسل فون کر رہے ہیں، فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے۔ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ باری نے سنجیدگی سے کہا تو نرمین بولی، او اچھا، آپ باری ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ دراصل ہمارے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پچھلے 4-5 دن سے وہ ہاسپٹل میں ہی تھے، آج ہی ڈسچارج ملا ہے اور آپ ہی بھی ابا کے ساتھ مسلسل ہسپتال میں تھی۔ نرمین نے آہستہ سے بتایا تو باری چونک گیا۔ کیا ہوا آپ کے والد کو؟ نرمین بولی، انہیں ایک ٹرک نے ٹکر مار دی تھی، کافی چوٹیں لگی تھیں لیکن شکر ہے اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی۔ نرمین نے آہستہ سے کہا تو باری افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ نرمین اسے سیدھا بیٹھک میں ہی لے آئی جہاں پر اس کے والد صاحب ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے جب باری نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں انکل، آپ لیٹے رہیں۔ میں تو مس ماہی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، مگر یہاں پر آ کے آپ کی طبیعت کا پتہ چلا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ باری نے شائستگی سے ان کا حال احوال پوچھا تو وہ بولے، ہاں بیٹا، اب کافی بہتر ہوں۔ بچیاں ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے ماہی آفس نہیں گئی۔
پچھلے 5 دن سے میرے ساتھ ہی لگی رہی ہے، اب بھی بہت مشکل سے اسے اندر بھیجا ہے۔ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ احمد صاحب نے اپنی حالت بتاتے ہوئے باری کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو باری صوفے کے کنارے بیٹھ گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ سادہ سا ڈرائنگ روم تھا جس میں پرانا سا فرنیچر پڑا ہوا تھا اور میز پر بھی پرانے سٹائل کا ہی تھا، جبکہ اس کے والد بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی ٹائم گزرا تھا، وہ احمد صاحب کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا جب ماہی ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس لیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ آہستہ سے باری کو سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے کولڈ ڈرنک بڑھائی۔ باری نے شکریہ کہہ کر اسے تھام لیا۔ باری نے ایک ہی نظر میں اس کی طرف دیکھا تھا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھوں پر گہرے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ باری مزید کچھ دیر وہاں بیٹھا اور پھر اٹھ کر چلا آیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ماہی کی شکل اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سارے راستے اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ ارے ماہی، تم سب خیریت تو ہے؟ تم آج کتنے دنوں کے بعد آفس آئی ہو؟ اسے دیکھتے ہی شاہینہ اس کی طرف چلی آئی۔ ماہی نے پھیکا سا مسکرا کر کہا، ہاں بس یار، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے نہیں آ پائی۔ ماہی نے تھکے تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ہوا ابا کو؟ سب خیریت تو تھی؟ تو وہ بولی، ہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور پھر کافی دن ہسپتال میں لگ گئے۔ گھر میں بہت پریشانی بنی ہوئی تھی یار، شاید میں ابھی بھی نہ آ پاتی اگر مجبوری نہ ہوتی تو۔ بہن کی شادی سر پر ہے، ان لوگوں نے جہیز کے لیے ایک لمبی لسٹ پکڑا دی ہے۔ اس کی بدولت ابا اس دن بہت پریشان تھے اور تبھی جلدی میں سڑک پار کرتے ہوئے انہوں نے ٹرک کو دیکھا ہی نہیں اور ٹرک نے انہیں ٹکر مار دی۔ میں یہ سوچ کر ہی گھبرا جاتی ہوں کہ اگر اس دن ابا کو کچھ ہو جاتا تو ہم بہنیں کیا کرتی، ہم تو جی ہی نہیں پاتی۔ ماہی نے روتے ہوئے شاہینہ سے کہا تو وہ اس کا دکھ محسوس کر کے بولی، اللہ نے بہت کرم کیا ہے، لیکن تمہاری بہن کے سسرال والوں نے اتنی چیپ حرکت کیوں کی؟ جب انہیں تمہارے حالات کے بارے میں پتہ ہے تو پھر وہ کیوں جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ماہی نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، دراصل پہلے ان لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا، باتوں باتوں میں آنٹی اکثر کہتی تھیں کہ ایسا فرنیچر ہونا چاہیے، ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسا سامان ہونا چاہیے، جہیز میں ٹی وی بھی ہونا چاہیے، اور ہم ان باتوں کو بہت ہلکا لیتے رہے۔ اب جب کہ شادی کو صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ ڈیمانڈ کر دی ہے، اور ایسے وقت میں ابا انکار نہیں کر سکتے، حالانکہ میری بہن اب شادی کے لیے رضامند نہیں ہے۔ لیکن ابا کا کہنا ہے کہ اگر یہ رشتہ ختم کر دیا تو لوگ باتیں بنائیں گے، کیونکہ میری بہن کی منگنی کو تقریباً 3 برس ہو چکے ہیں، اور اب اگر رشتہ ختم کیا تو میری بہن کے کردار کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تم جانتی ہو مڈل کلاس فیملی میں عورتوں کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم لڑکیوں کو تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ماہی نے اداسی سے کہا تو شاہینہ بولی، ہاں یہ تو تم سچ کہہ رہی ہو، میری بہن کی شادی بھی بغیر جہیز کے رکی ہوئی ہے اور اس کا جہیز مکمل کرنے کے لیے میں کام کر رہی ہوں۔ شاہینہ نے اداسی سے کہا تو ماہی بولی، بالکل یار، اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اچھی شکل و صورت دی ہے تو صرف جہیز کی وجہ سے اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور صرف بڑی آپی کی بات نہیں، اس کے بعد میری باری ہے اور پھر میرے بعد 3 بہنیں اور بھی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ابا تو ایک بیٹی کا جہیز پورا کرنے کے چکر میں ہلکان ہو گئے ہیں اور جان کی بازی تک کھانے لگے تھے، تو باقی بیٹیوں کی دفعہ کیا ہوگا؟ ماہی نے اداسی سے کہا، اور اس کے دکھ بھرے لہجے کو سن کر باری جیسے کانپ کر رہ گیا تھا۔ باری آج بھی وہاں پر کسی کام کی غرض سے آیا تھا اور ماہی کی بات سن کر وہیں پر رک گیا تھا، اور اس کے بارے میں اس دن اسے مکمل طور پر پتہ چلا۔ وہ اندر سے اتنی دکھی تھی، باری کچھ سمجھ نہیں پایا، اور کبھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے یہ نوکری کر رہی ہے۔ باری واپس پلٹ گیا تھا، تاہم اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کچھ بھی کہنا ممکن نہیں تھا۔ شام کو گھر پہنچی تو گھر میں جیسے خوشی کی لہر محسوس ہو رہی تھی۔
ابا آج تو آپ ماشاءاللہ بہت خوش لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ماہی نے اپنے باپ کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولے، ہاں بیٹی سب ٹھیک ہے، تمہاری بہن کے جہیز کا انتظام ہو گیا ہے اور اب تم لوگ شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ احمد صاحب نے محبت سے ماہی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو بولی، ابا اتنی اچانک کیسے ہو گیا؟ آپ کو اپنے آفس کی طرف سے لون مل گیا کیا؟ اس نے امید بھری نظروں سے احمد صاحب کی طرف دیکھا تو بولی، ہاں یوں ہی سمجھ لو، لون مل گیا ہے، بس اب تم بہنیں مل کر تیاری شروع کرو، شادی میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ احمد صاحب نے ماہی سے کہا تو وہ بولی، دیکھیے ابا، آپ ہی کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار چیزیں خریدوں گی اور کوئی بھی کمی نہیں رہے گی۔ اس کی امی بولی، ہاں بیٹا ماہی، تمہاری چوائس ہر معاملے میں سب سے اچھی ہوتی ہے، سب چیزیں تم ہی لے کر آنا اور سب کے کپڑے بھی تم اپنی مرضی سے بنانا۔ امی نے محبت سے جب ماہی کو دیکھا تو وہ بے ساختہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر زبان نکال کر باقیوں کو چڑھانے لگی، جبکہ نرمین فوراً بولی، امی ابھی تو آپ کچھ دیر پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ہی کے جہیز کے کپڑوں کی تیاری تم کرو گی، اور اب ماہی آپ ہی کو دیکھتے ہی آپ نے اپنا بیان بدل لیا ہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے احمد صاحب کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تو احمد صاحب ان کی نوک جھوک پر مسکرا دیے اور کہنے لگے، ارے بیٹا تم سب مل کر شاپنگ کر لینا، مجھے اچھا لگے گا، جب تم سب کی مرضی سے چیزیں آئیں گی تو تمہاری بہن خوشی سے استعمال کرے گی۔ احمد صاحب نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جب شرمین کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی جیسے خوشی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے، آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں اور ایک دم سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر گرے۔ تبھی احمد صاحب نے کہا، نہیں بیٹا شرمین، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے اور ایسے رو کر کیوں سب کو اداس کر رہی ہو؟ شرمین بولی، ابا میرے جہیز کے لیے آپ کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی شادی نہ کرتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ معاشرہ آپ کو جینے نہیں دے گا۔ شرمین کی بات نے وہاں پر سب کو خاموش کروا دیا تھا، کیونکہ یہی تلخ حقیقت تھی۔ بہت ساری بیٹیاں اور بہنیں اسی وجہ سے گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور جہیز کا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، خاص طور پر ایسے گھرانوں میں جو سفید پوش ہوتے ہیں۔ احمد صاحب کا گھرانہ ایک سفید پوش گھرانہ ہی تو تھا، تاہم اس بات کا اطمینان تھا کہ جہیز کا بندوبست ہو چکا تھا، شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ ماہی ان دنوں بہت زیادہ مصروف تھی، جیسے ہی دفتر سے گھر لوٹتی تو بہنوں کے ساتھ بازار کے لیے نکل جاتی، شاپنگ کرتی۔ شادی میں صرف 2 دن ہی رہ گئے تھے۔ جب ایک دن وہ آفس سے لوٹی تو احمد صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، ماہی بیٹا تم میرے بہت سمجھدار بچے ہو، تم نے گھر کی پریشانی کو ہمیشہ بہتر انداز میں سمجھا ہے، اور آج میں جو کچھ تمہیں کہنے جا رہا ہوں تم اچھے سے سمجھ لینا اور پھر ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ احمد صاحب کی بات سن کر ماہی نے الجھے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا اور بولی، ابا آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے آپ کو تمہید باندھنا پڑ رہی ہے؟ مجھے حکم کریں، میں آپ کی ہر بات بلا چون چرا مانوں گی۔ ماہی نے محبت سے باپ کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجھے تمہاری سعادت مندی پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے باس باری کا رشتہ آیا ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ماہی دنگ رہ گئی اور بولی، باری کا رشتہ میرے لیے؟ ابا شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کھڑوس بلا میرے لیے کیوں رشتہ بھیجے گا؟ وہ تو مجھے بالکل پسند نہیں کرتا اور ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے کئی بار مجھے بہت زیادہ ذلت برداشت کرنی پڑی ہے اور کتنی بار سارے سٹاف کے سامنے میری بےزتی کر چکا ہے۔ ماہی تو نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی، جبکہ احمد صاحب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ہاں اسی کھڑوس باس نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تمہارے ساتھ شادی ہو جائے۔ احمد صاحب کے کہنے پر ماہی ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، ابا یہ رشتہ بہت بے جوڑ ہے،
وہ بہت امیر خاندان سے ہیں اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، ہمارا رشتہ نبھ نہیں پائے گا۔ آپ نے انہیں صاف منع کر دینا تھا، ماہی نے الجھے ہوئے انداز میں احمد صاحب سے کہا۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ آخر باری نے میرے لیے رشتہ کیوں بھیجا؟ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ کہیں وہ کسی بات کا بدلہ تو نہیں لینا چاہتا؟ وہ جو میں اس کے بارے میں غلط باتیں کہتی رہی، کہیں وہ ان سب کا بدلہ اس طرح تو نہیں چکانا چاہتا؟ ماہی کے دل میں عجیب سی سوچوں نے گھیرا ڈال لیا تھا۔ تبھی احمد صاحب بولے، نہیں بیٹا، باری بہت اچھا لڑکا ہے اور جتنا بھی میں اسے جان پایا ہوں وہ بہت ہمدرد بھی ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کے جہیز کے لیے اسی نے مجھے پیسے دیے تھے اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں یہ بات راز رکھوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس بارے میں پتہ چلے۔ شاید وہ تمہاری طبیعت سے آگاہ تھا اور تمہارے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھے خاص طور پر منع کیا تھا کہ میں تمہیں کسی طرح بھی یہ بات نہ بتاؤں۔ لیکن اب جب تم اس رشتے پر انکار کر رہی ہو تو میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ باری نے ہماری خفیہ مدد کی تھی اور ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا تھا، اور اب وہ اپنا رشتہ اس لیے پیش کر رہا ہے کہ کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ احمد صاحب نے تو جیسے ماہی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باری نے اس کے باپ کی مدد کی ہوگی۔ اس سے تو یہ شک تھا کہ ابا نے بینک سے لون لے لیا ہوگا یا پھر دفتر سے قرضہ مل گیا ہوگا، لیکن ابا تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ماہی کو اندازہ نہیں تھا کہ باری کو اس کے گھر کے حالات کا علم تھا۔ آخر باری یہ سب جان کیسے پایا کہ میں بہن کے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں؟ ماہی کے ذہن میں بہت سی سوچیں آنے لگی تھیں۔ تبھی ابا کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی، جو کہہ رہے تھے، میں نے انہیں نکاح کا وقت دے دیا ہے۔ جس وقت تمہاری بہن شرمین کا نکاح ہے اسی وقت ہی تمہارا باری سے ہو جائے گا اور میں اپنے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی ایک اچھے اور بڑے گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہے۔ احمد صاحب نے محبت سے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ یہ رضامندی کی علامت تھی۔ باپ کو یہ خوشی دینا چاہتی تھی وہ، اس لیے خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں عجیب طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ وسوسے تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک وہ خود باری ان سب کا جواب نہیں دے دے گا۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کے ڈیزائنر برائڈل ویئر میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ باری جو نکاح کے چند بولوں کے ساتھ اس کے دل کا اور اس کے جسم کا مالک بن گیا تھا، اور اس کی موم اس کی بلائیں اتارتے نہیں تھک رہی تھی۔ ماہی دلہن بنی سیج پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ سرخ لہنگے پر سنہری کام مدھم روشنی میں جگمگا رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو پورے کمرے میں گھلی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے باری کمرے میں داخل ہوتے ہی سن لے گا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، ماہی کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ باری خاموش قدموں سے اندر آیا۔ سفید شلوار قمیض پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا، مگر آج اس کی نظروں میں عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے خاموش کھڑا ماہی کو دیکھتا رہا۔ ماہی کی نظریں جھک گئیں، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ باری دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جس میں دونوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ماہی نے بے اختیار اپنی انگلیاں مروڑی۔ یہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور اب کیا کہے گا؟ تبھی باری کی دھیمی بھاری آواز اس کے کانوں میں اتری تھی، ماہی، تم سوچ رہی ہو نا کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ ماہی نے فوراً سر اٹھایا۔ ہاں، اس کے لہجے میں دبی ہوئی شکایت ابھر آئی۔ میں یہی سوچ رہی ہوں۔ آپ تو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے،
ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے، سب کے سامنے میری انسلٹ کرتے تھے، آفس میں میرا تماشا بنا دیتے تھے۔ پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ باری اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں ناپسند کرتا تھا؟ ماہی نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ باری تھوڑا سا اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ ماہی کو اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ پاگل لڑکی، وہ سرگوشی جیسے لہجے میں بولا، اگر تمہیں ناپسند کرتا تو ہر وقت تمہیں ہی کیوں دیکھتا رہتا؟ ماہی کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں، اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ باری کی نظریں اس کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم پہلی بار ہیلز پہن کر آفس آئی تھی؟ ماہی نے فوراً لب بھینچے۔ وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ نے سب کے سامنے میری بےزتی کی تھی۔ باری ہلکا سا ہنسا۔ غصہ اس بات کا نہیں تھا کہ تم نے میرے پاؤں پر پاؤں رکھا، وہ دھیرے سے بولا۔ غصہ اس بات کا تھا کہ اس دن تم اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میرا دھیان بار بار تمہاری طرف جا رہا تھا۔ ماہی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ باری نے آہستگی سے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہا، اور مجھے یہ بات خود پر بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ایک سادہ سی لڑکی میری نیندیں اڑا رہی ہے۔ ماہی کے گال سرخ ہو گئے۔ باری کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ تم جانتی ہو، اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر تم جیسی کوئی نہیں دیکھی۔ وہ اس کی مہندی لگے انگلیوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری گھبراہٹ، تمہارا ہر وقت مجھ سے نظریں چرانا۔ وہ مسکرایا۔ سب کچھ مجھے تمہارے اور قریب لے آتا تھا۔ ماہی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ باری نے پہلی بار پوری محبت سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا۔ میں مانتا ہوں میں اظہار کرنا نہیں جانتا، شاید اسی لیے تمہیں ہمیشہ ڈانٹتا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں خود سے زیادہ تمہارے بارے میں سوچنا لگا تھا۔ اس کی آواز اب بہت نرم ہو چکی تھی، اور جب احساس ہوا کہ تم میرے بغیر شاید کسی اور کی ہو جاؤ گی، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تب پہلی بار ڈر لگا۔ ماہی نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ باری نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ماہی جیسے اپنے وجود سمیت کانپ گئی۔ حیا اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ باری نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر مخملی ڈبہ نکالا۔ اس میں رکھے خوبصورت خاندانی کنگن اس نے نہایت نرمی سے ماہی کی کلائیوں میں پہنا دیے۔ آج سے، اس نے اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے کہا، تم صرف میری ہو۔ ماہی کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پہلی بار پوری محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تھینک یو ہلاکو خان۔ ایک لمحے کو باری چونکا، پھر زور سے ہنس پڑا۔ اچھا، وہ شرارتی انداز میں بولا، تو محترمہ ابھی تک مجھے اسی نام سے یاد کرتی ہیں؟ ماہی شرما کر نظریں جھکا گئی۔ باری نے فوراً اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ ویسے وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولا، مجھے تمہارا یوں شرمانا بہت پسند ہے مسز ہلاکو خان۔ ماہی کی ہنسی بے اختیار نکل گئی، اور پھر ان دونوں کی ہنسی، دھڑکنیں اور محبت اس کمرے کی خاموش فضا میں آہستہ آہستہ گھلنے لگے۔